بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں بہت سی نشانیاں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ لیکن رات اور دن بہت ضروری تھی۔ اگر ہم اس زمین سے، اس سولر سسٹم سے باہر نکل جائیں تو جہاں ستارے ہیں وہاں روشنی روشنی ہے، جہاں ستارے نہیں ہیں دور دور تک وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اب کیونکہ اس زمین پر انسان نے آباد ہونا تھا، انسان کے لیے دن اور رات اہم ہے، موسموں کے لیے، انسان کی بقا کے لیے کیا نظام بنایا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ زمین ایک تو سرکولر پاتھ میں چکر لگا رہی ہے اور ساتھ ساتھ سپن بھی کر رہی ہے۔ اگر سرکولر پاتھ میں ہی موو کر رہی ہوتی، سپن نہ کر رہی ہوتی، تو زمین کے جس حصے پر دن ہوتا ہے اس پر ہمیشہ دن رہتا اور جس پر رات ہوتی ہے ہمیشہ رات رہتی۔ تو آبادی صرف آدھے حصے پر ہوتی اور وہ آبادی بھی دوسرے حصے کی وجہ سے زمین اتنی سرد ہو جاتی کہ زندہ رہنا مشکل تھا۔ تو اس پوری کائنات کا مقصد، وہ تو سیدھا سا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے، اپنی بندگی کے لیے بنایا۔ اور کس کو بنایا؟ انسان کو۔ انسان ہی اس کی پہچان اور بندگی کرواتا ہے۔ فرشتے تو ایسے ہی ہیں جیسے روبوٹ کہ ان کے اندر جو فیڈ کر دیا وہ وہی کر رہے ہیں۔ انسان میں سوچ ہے، منفی سوچ بھی ہے، مثبت بھی ہے، وہ اچھا بھی سوچتا ہے، برا بھی سوچتا ہے۔ اس کے ضمیر میں اچھائی اور برائی کا تصور ڈال دیا اور اسی میں دہریوں میں اور بلیورز میں، یعنی کہ اللہ پر یقین رکھنے والوں میں دلیلیں دے دی جاتی ہیں۔ تو جو عقل والے ہیں وہ اس کائنات سے، جیسے بار بار یہ ذکر ہو چکا ہے، دو طرح کے ہمارے یہاں فلسفے چل رہے ہیں، فلسفہ وحدت الوجود اور فلسفہ وحدت الشہود۔ فلسفہ وحدت الوجود بڑا عجیب سا ہے، وہ اگر مان لیا جائے تو پھر شرک کیا ہوگا۔ لیکن فلسفہ وحدت الشہود یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر شے اللہ کے وجود کی، اللہ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے، اور یہی مقصد تھا اور یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اب وہ جو دہریے ہیں، جو بے دین ہیں، وہ سمن بکمن عمین والی بات، اندھے بہرے گونگے، اتنی نشانیاں ہونے کے باوجود وہ نہیں مانتے۔ اور کیا وہ زمین اور آسمان کے انتظام کو غور کی نگاہ سے نہیں دیکھتے؟ نہ کسی چیز پر جو خدا نے پیدا کیے نظر ڈالتے ہیں، سب دیکھتے ہیں۔ یہی تو قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے کہ ضمیر میں ہمارے ہاں نیکی اور بدی کا تصور ہے۔ جب انسان بدی کرتا ہے تو اس کی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے۔ الف لام میم، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ 1400 سال ہو گئے قرآن پاک پر، لوگ اس میں خامیاں اور نقص ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں ملتے۔ پچھلے کچھ عرصے میں کئی یورپ، امریکہ، یعنی کہ ان ممالک کے لوگ جو نان مسلم تھے، کئی لوگوں کے واقعات، کئی لوگوں کے زبان کے کہی ہوئی بات کہ وہ اس چکر میں کہ قرآن میں کوئی خامیاں ڈھونڈیں، غلطیاں ڈھونڈیں، جب انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو وہ خود مسلمان ہو گئے۔ یہ کئی لوگوں کے واقعات۔ تو اس میں شک تو کوئی نہیں ہے، شک تو اسی کے دل میں آئے گا
جس کا ایمان کمزور ہوگا۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ جنت ہے، دوزخ کا تصور ہے، فرشتے ہیں، اللہ کی ذات جو نظر نہیں آتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ انسان اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنے کپڑوں کے لیے تو ہر کوئی خرچ کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کرنا یہاں یہ معنوں میں ہے۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی نشانیاں بتائیں گی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان پر جو کلام اتارا گیا اس پر بھی۔ بس وہی لوگ ہدایت پر ہیں جو اللہ پر، اللہ کے نبی پر، اللہ کے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ہدایت ہے۔ اور آخرت جو ہم ایمان رکھیں گے وہ گناہوں سے بچیں گے، وہ بدی سے، بدکاری سے، چوری سے، جھوٹ سے، کسی کو ناحق قتل کرنے سے، ان تمام معاملات سے بچیں گے اور وہ فلاح پائیں گے۔ وہ چھوٹی سی زندگی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ جو اس زندگی کے عیش و عشرت کے لیے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچائے گا، اس کی آخرت خراب ہوگی، تو وہ تو نقصان میں ہوا نا۔ چھوٹی سی زندگی میں فائدہ اٹھا کر بہت لمبی زندگی کا نقصان کر بیٹھے۔ اب کافروں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، ضد، ہٹ دھرمی، اور دوسرا اپنے کنبے اور فیملی کی وجہ سے ڈرتے ہیں، اپنی ذات برادری کی وجہ سے ڈرتے تھے، اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو کافروں کا آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، کیونکہ انسان ایسے ایسے گناہ، ایسے ایسے عمل کر جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو مہر کے معنی میں لے لیں۔ بعض میں بہت برا شخص ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی نیکیاں کر جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اس سے زیادہ بھلائی والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی بڑی حیرت انگیز ہے کہ قیامت کے وقوع پذیر ہونے سے متعلق جو کچھ قرآن پاک میں بیان کیا گیا تھا، آج موجودہ سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اگر پوشیدہ ہوتی تو اللہ کی ذات اور خدا کی ذات تو نہ ہوتی۔ تلک الرسول سورہ آل عمران آیت 5۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں کو اور نور کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ ہم ارد گرد اپنی اس کائنات میں، اپنی ذات میں نشانیاں تلاش کرتے جائیں تو سارا کچھ یہ خود بخود نہیں ہے، آٹومیٹک نہیں ہے۔ تو جب غور کریں گے کھلے دل دماغ سے تو ہمیں ہمارا یقین پختہ ہوگا کہ کوئی ہے ذات، کوئی بنانے والی ذات ہے۔ آسمان کا مضبوط چھت بھی ہم نے بنایا ہے، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دیتے۔ آسمان کتنا مضبوط ہے اس کا اندازہ یوں کر لیں، ہمارے گھر ہیں، اگر فرض کر لیں آسمان سے اولے برسنے شروع ہو جائیں، 2 3 4 5 کلو کے اولے، تو چھت کو پھاڑ کے نکل رہے ہیں، ٹھیک؟ زلزلہ آتا ہے، چند سیکنڈ میں مکان جو ہیں کھنڈر بن جاتی ہیں، جنگیں ہوتی ہیں۔ چلیں یہ تو جنگوں کی تو انسانی لائی ہوئی آفت ہوتی ہے۔ آسمان پر بہت بہت بڑے شہاب ثاقب ہیں جو پہاڑوں کی طرح تیر رہے ہیں، اور وہ ادھر ادھر سپیس میں بھٹک رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ ان میں سے کئی زمین کی کرۂ ہوائی میں بھی داخل ہو جاتے ہیں، زمین کے ایٹماسفیئر میں بھی داخل ہوتے ہیں، لیکن قدرت نے ایسا نظام رکھا ہوا ہے، زمین کو ایسے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ جب وہ کرۂ ہوائی میں داخل ہوتے ہیں تو رگڑ کی وجہ سے، ہوا کی رگڑ کی وجہ سے جل کے خاک ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ بہت بڑی بڑی چٹانیں، اگر وہ چٹانیں زمین پر پہنچیں تو زمین کو ہلا کے رکھ دیں، زمین کو تباہ کر دیں۔ بہت سارے شہاب ثاقب اگر زمین پر آ کر ٹکرائیں گے تو یہ سب نظام جب محفوظ حفاظت کا نظام یا
प्रोटेक्टिव लेयर जो है ये इस तरह ओजोन लेयर है, आसमान से जो सूरज से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती हैं वो ओजोन लेयर उनको कंट्रोल करती है, एक तरह से छाननी नहीं होती, फिल्टर करती है और उनकी एनर्जी को कंट्रोल करके यानी कि एनर्जी या लेवल कम करके ज़मीन पर आने देती है। अगर ओजोन लेयर ना हो तो ज़मीन पर इतनी हरारत पैदा हो जाए कि हमारी खाल जल जाए, हमारी स्किन जल जाए, हमारा बका। तो ये जो आसमान है ऊपर छत, ये हमारे घरों की छतों से ज़्यादा महफूज और मजबूत छत है। तो ये अल्लाह की कुदरत है, ये जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह की कुदरतें हैं और उसकी निशानियाँ हैं। अगर हम गौर करें तो हमारा यकीन पुख्ता होगा। और वही है जिसने दो समुंदर आपस में मिला रखे हैं, यह है मीठा और मज़ेदार और यह है खारी कड़वा, और इन दोनों के दरमियान एक हिजाब और मजबूत होड़ कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी समुंदर नहीं देखा, लेकिन कुरान पाक में इस समुंदर का जिक्र आया है। समुंदर में 2-3 मकाम ऐसे हैं जहाँ 2 अलग अलग रंग के पानी मिलते हैं, मिटियाला पानी या नीला पानी या हरा पानी, और वो आपस में एक यानी कि तय की सूरत में दोनों अलग अलग होते हैं, जैसे कोई रुकावट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं देखा, लेकिन कुरान पाक में ये आयत, नॉन मुस्लिम है, उसने जब ये आयत पढ़ी, उस समुंदर में सफ़र करता था, वो हैरान हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे बता दिया, और सुना वो मुसलमान हो गया। अब देखें ना, ये बात अगर हम अरब में चले जाएं 1400 साल पहले, तो कहाँ देखा होगा ऐसा? किसी ने नहीं देखा होगा। अगर देखा होता और कुरान में ये होता तो लोग तो कह देते कि ये तो किसी ने देख के बताया था। तो ये तमाम कुरान एक मौजज़ा है। तो हम पानी को मिलाएं, दरियाओं का पानी मुख्तलिफ जगह तो मिक्स कुछ टाइम के बाद हो जाता है, लेकिन समुंदर में वो टेम्परेचर का भी फ़र्क है, ये जो भी कुछ, लेकिन ये कुदरत ने एक पानी को दूसरे पानी से अलग रखा है, और ये बात कुरान पाक में बयान कर दी गई। जैसा समुंदर कुरान पाक में बयान किया गया है, बिल्कुल वैसा ही समुंदर दुनिया में मौजूद है और बिल्कुल ऐसी हालत में है जैसा कुरान पाक में मज़कूर है।